بسم الله الرحمن الرحيم. جزا پروگرام کو ہی ہم آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا عبد العلیم صاحب آفتاب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کی تردید میں دہریوں کی طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جب مختلف حوادث رونما ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بے قصور لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک علیم اور خبیر خدا موجود ہے تو اس سے اس طرح کی جو ناانصافیاں ہیں وہ کیوں صادر ہوتی ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہوئے وہ ہستی باری تعالیٰ کے وجود سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیں گے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج اسی قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بک فیئرس میں بھی ہم کو اسی قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ حادثات میں اس قسم کے بے قصور لوگ کیوں مارے جاتے ہیں، لیکن بات یہیں تک نہیں رہتی ہے، وہ آگے بھی اس سے بڑھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے، اور یہ کہ امیر اور غریب کا فرق کیوں ہے، اور یہ کہ جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں جس کی نتیجہ میں کوئی بہت خوبصورت کوئی بدصورت پیدا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے اعتراضات یا سوالات کرنے کے نتیجہ میں جو ہے نا وہ ایک جذباتی قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالا ہستی ہوتی یا علیم اور خبیر ہستی ہوتی، رحمان ہستی ہوتی، تو وہ ایسا تو نہیں ظلم ہونے دیتی، یہ تو ظالمانہ ایک قسم کا نظام چل رہا ہے۔ اصل میں یہ اس قسم کے سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب اس کائنات کے میں پائے جانے والے جو قوانین ہیں اس پر صحیح رنگ میں غور نہ کیا گیا ہو۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے قوانین جو ہے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں، ایک قانون نیچر اور دوسرا قانون شریعت۔ قانون نیچر یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چاہے کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہوں، ان میں ایک معین تاثیر رکھی گئی ہے جو طبعی طور پر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زہر ہے یا سنکھیا ہے، اگر کوئی شخص یا کوئی بھی زندہ یا جاندار جو ہے ایک معین تعداد میں اس کو کھائے گا تو مر جائے گا، سوائے اس کے کہ نیچر کا کوئی اور دوسرا قانون اس کے بیچ میں حائل ہو جائے جو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دے، یا یہ کہ کوئی شخص بہت زیادہ پہلوان، صحت مند یا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گہرے پانی میں چھلانگ مارتا ہے اور اس کو تیرنا نہیں آتا تو نیچر کا قانون یہ کہتا ہے اس نیچر کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجہ میں وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی نیچر کی چیزیں ہیں، قوانین ہیں، کوئی بھی اگر اس کو توڑتا ہے تو اس کا چاہے وہ کتنا ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اس کی ترقی وہیں رک جائے گی اور اس کا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات انفرادی طور پہ کوئی قانون کو توڑتا ہے تو انفرادی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اجتماعی طور پر پورا معاشرہ جو ہے اس کا مجرم ہو جاتا ہے نیچر کے قانون کا، تو مجموعی طور پر بھی سزا ملتی ہے کہ نیچر کے قانون کو توڑنے کے نتیجہ میں، یا یہ کہ براہ راست اگر کسی کا کوئی تعلق نہیں بھی ہوتا اس جرم سے لیکن ایک دوسرے کو سزا مل جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ معاشرے کا ہی حصہ ہوتا ہے جس میں سے جس نے یہ سارا جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے بیچ میں آ جاتا ہے، سوائے ان مستثنیات کے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو معجزات کے رنگ میں دکھا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح قانون شریعت بھی ہے۔ قانون شریعت یہ ہے کہ وہ قانون ہے، یہ ضابطۂ عمل ہے جو مذہب اپنے متبعین کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ اپنی روحانی اور اخلاقی معیار کو بلند کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات سے حصہ پاوے جو ان کے لیے مقدر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے، قانون شریعت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مکمل طور پر اختیار دیا، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، اس کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا، اس کے نتیجہ جزا یا سزا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت کے بعد رکھی ہوئی ہے، دوسری زندگی میں رکھی ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ مخفی طور پر جو ہے اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جائیں۔ اس لیے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اس دنیا کو دارالامر اور آخرت کو دارالجزا کہا ہوا، لیکن قانون نیچر میں ایسا نہیں کہ بعد میں اثر، فوری طور پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کے جذباتی قسم کے سوال کر دینا کہ دو اشخاص نہا رہے تھے نہر میں، ایک اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا، شریعت کی پابندی کرنے والا، دوسرا جو ہے بدکار تھا، خدا تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا لیکن ڈوب کے مر گیا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا تھا، یہ کیسی اندھیر نگری۔ تو
تو یہ اندھیر نگری نہیں ہے. وہ جو خدا تعالیٰ کے شریعت کے قانون کی پابندی کرنے والا تھا اس نے قانونی نیچر کو توڑا, اس کا نتیجہ اس کے حق میں ظاہر ہوا. جو اللہ تعالیٰ کے قانون شریعت کو نہیں ماننے والا تھا, توڑنے والا تھا, اس نے قانون نیچر کو نہیں توڑا, تو جس کی وجہ سے وہ نہیں ہلاک ہوا. تو دونوں قوانین الگ الگ ہیں, ان کو ملانے کے نتیجہ میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور قانون نیچر کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہے, کون نہیں چلنے والا, وہ سب کے لیے برابر ہے. کتنا بھی نیک آدمی کیوں نہ ہو, اگر وہ زہر کھائے گا تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ مر جائے گا. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں, اس کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بنیادی سوال جو یہاں سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں, دکھ کیوں ہے, الم کیوں ہے, اس کی دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا انسانی جو تاریخ ہے, جب زندگی, بلکہ انسانی نہیں, زندگی جب پیدا ہوئی ہے تو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ قوت حس رکھی ہے, جو شروع میں تو مدھم تھی لیکن آخری آہستہ آہستہ وہ اس کا ارتقا ہوتا گیا. اور پھر یہ بھی ضرورت تھی کہ کوئی اس کا مرکز ہو قوت یا اعضائے حس کی جو پیغامات ہیں اس کی تشریح کرنے کے لیے بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے, تو وہ اس کے لیے ایک دماغ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. تو یہ جو ہمارے احساسات ہیں, جو دکھ کے احساسات ہیں, وہ تکلیف کے احساسات جو ہیں وہ دکھ کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں, خوشی کے احساس جو ہے وہ راحت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. تو جتنا شعور ہمارا ترقی یافتہ ہوگا اتنا زیادہ ہمیں دکھ کا احساس ہوگا, اور جتنا یہ ترقی یافتہ ہوگا صرف دکھ کا احساس نہیں ہوگا, خوشی کا بھی احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص کا, ایک ریموٹ ولیج کے آدمی کا تصور کیجئے جس کو سمارٹ فون کا پتہ ہی نہیں, نہ اس کو اس کے فائدے پتہ ہیں, نہ اس کو جو ہے اس کا استعمال آتا ہے. اگر اس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو اس کو شعور ہی نہیں ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی محرومی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن ایک وہ شخص جس کو یہ سارے استعمالات آتے ہیں اور اس کے پاس نہیں ہے, وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کو محرومی کا احساس ہوگا. تو یہ محرومی کا احساس اس کے دل میں جو ہے وہ دکھ اور تکلیف پیدا کرنے والا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ دکھ اور تکلیف اور خوشی, ان دونوں کو جو سمجھنے والا آلہ ہے وہ دراصل ہمارے اندر اعضائے حس اور دماغ ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اس دنیا کو ہم بالکل دکھوں سے ختم کر دیں, ہر ایک کو برابر کی خوشی آ جائے, تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو قوت احساس کو ختم کرنا پڑے گا, شعور کو مارنا ہوگا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم شعور کو مارتے ہیں یا قوت احساس کو ختم کرتے ہیں تو دکھ تو ختم ہوگا ہی ہوگا, خوشی کا احساس بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. دونوں ہی باقی نہیں رہیں گے. خوشی اور غم جو ہے یہ دونوں ارتقاء کے وہ دو پہیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلتے ہیں. ایک کو بھی روکیں گے تو وہیں ارتقاء اور ترقی وہیں ختم ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی آگے. اور قرآن مجید نے جو دراصل پلان بتایا ہے کہ یہ دکھ کیوں ہے, دراصل اس کی وجہ ہے. کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے. جو سب سے بہتر ہوگا, سب سے فٹ, یعنی سروائیول اور دا فٹسٹ کا جو اصول ہے وہ یہاں چسپا ہوتا ہے. جو فٹ ہوگا اعمال کے اعتبار سے وہی کامیاب ہوگا اور وہی خوشی کا مستحق ہوگا. اور یہ اس لیے ہے, یہ کشمکش جو دونوں قسم کی موت اور حیات کے درمیان کی جو کشمکش ہے یہ دراصل دکھ کو پیدا کرنے والی ہے, لیکن اسی سے خوشی بھی پیدا ہوتی ہے. اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے حادثات ہیں, اگرچہ کہ اس میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں, بے قصور بھی بظاہر نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو تکالیف ہیں یہ اس نے انسان کی ترقی اور ارتقاء میں ایک نمایاں رول ادا کیا. یہاں تک کہ ایک رہنما استاد کی طرح تکالیف نے انسان کو آج جس ترقی میں موجود ہے, وہ جس ترقی یافتہ زمانہ میں موجود ہے, سب سے زیادہ ہاتھ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ دکھ اور تکالیف کا ہے. کیونکہ یہ تکالیف انسان کی ترقی میں جو ہے نا ایک نمایاں کردار. میں ایک مثال سے آپ کو اس معاملے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پچھلے دنوں بھی صوبہ کیرلا میں سیلاب آیا. کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے, مالی نقصان بہت زیادہ ہو گیا, سینکڑوں لوگ ہلاک بھی ہو گئے. اب کوئی کہے کہ کتنے لوگ ہلاک ہو گئے, بے قصور تھے, بالکل وہی والی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ جب پسماندگان قوم پر سیلاب آتے ہیں تو ایسے ہی حشر ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے اور تباہ اور پانی آتا ہے, تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جب لوگ جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہ پھر اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ سیلاب کیوں آیا, پانی کی کیا خصوصیات ہیں,
اس کو کیسے ہم قابو میں لے سکتے ہیں، اس کی ماہیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے وہ وہی جو ہلاکت کا باعث چیز بنتی ہے وہ ان کے فائدہ کا چیز بن جاتی ہے۔ ترقی یافتہ قوموں نے کیا کیا، اس پر کی ماہیت کا پر غور کر کے ڈیم بنانے شروع کر دیے۔ اب جب ڈیم بنائے انہوں نے، ہوا کیا کہ اگلی بار جب جو ایسے حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے سارے پانی کو سٹور کر لیا اور سیلاب کی جو ہے وہ صورت پیدا نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے۔ اب ہلاکت سے نہیں بچے بلکہ وہ چیز جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی تھی وہ اب ان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی بن گئی، کیونکہ بغیر پانی کے تو انسانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ صرف اتنا ہی نہیں رہا بلکہ انہوں نے اور اس کی ماہیت کا مطالعہ کیا، پھر اس سے بجلی بنانی شروع کر دی۔ تو کیا ہوا کہ وہی پانی جو ان کے گھروں میں گھس کر موت کا اور ماتم کا باعث بن گیا تھا، ہلاکت کا، اندھیروں کا باعث بن گیا تھا اور اندھیرا چاہ گیا تھا، آج وہی پانی بجلی بن کر جو ہے ان کے گھروں میں نور اور جو ہے روشنی اور خوشیوں کی روشنی ان کے گھروں میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہیں تکالیف بھی۔ تکلیف کو تبھی جو ہے قابل اعتراض ٹھہرایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو ایک علیحدہ صورت اس کی ایک تو مان لی جائے اور اس نے انسانی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مثبت رول نہ اختیار کیا ہو۔ لیکن یہاں تو مثبت رول نہیں صرف بلکہ ساری ترقیات اسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ تو یہ دراصل دو قسم کے قوانین ہیں۔ ایک قانون جو ہے جو شریعت کا قانون ہے وہ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو قانون نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں کے الگ الگ دائرہ کار ہیں۔ ان کو ملانے کے نتیجہ میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ